الحمدللہ الذی نسا اہل الحدیث رضا شرف والتعظیم وعلا ذکرہم عرفا شعنہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملت الشرط بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث اصابۃ الحق، اہل الحدیث اصابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق، اہل الحدیث اصابۃ النبوی، اہل الحدیث هم اہل النبی فانفاسهم صحبوا ما اہل حدیث تغاران شناسے با قول نبی جون و چران شناسے ما اہل حدیث دغاران شناسے سرشک در مذہب ماہیلا و فنیس، اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خسر منزل رہنمان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمرہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ مجھے عزیزم حضرت مولانا ابو سفیان سلفی صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں اہل حدیث کی تاریخ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوشگزار کروں۔ طبیعت ناساز ہے لیکن انشاءاللہ العزیز حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے ذہن نشین کروانے کی کوشش کروں گا۔ عموماً یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث 1906 کے بعد نمودار ہوئے، حالانکہ 1906 میں ایک طرف اہل حدیث خاندان ڈھاکہ میں بیٹھ کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو عین انہی دنوں میں آرا کے مدرسہ کے اندر اہل حدیث بزرگوں نے آج کیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ علماء کرام تھے تو بنیاد رکھی تھی جواب، اس لیے ایسی باتیں کرنا علمی طور پر بے وضاحت لوگوں کا کام۔ ہماری چینیا والی مسجد جو ہمیشہ سے نہ صرف یہ کہ اہل حدیث کے زیر انتظام ہے بلکہ اہل حدیث کا مرکز رہی، وہ بادشاہی مسجد سے 5 سال پرانی 1668 میں بنی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم نے کرناٹک کی ایک مسجد کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک راجہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، جو رسول پاک کا معجزہ تھا، تو اس نے کہا پتہ کیا جائے یہ اتنا بڑا واقعہ کس طرح ہوا ہے۔
انگریز کے دانت کھٹے کرنے والے مجاہدین، جن کو انگریز نے ایک سازش کے ذریعے سے وہابی کہہ کر بدنام کیا اور ان کو منسوب کیا سعودی عرب کے محمد بن عبد الوہاب کی طرف۔ حالانکہ عبد الوہاب باپ تھا، محمد ان کے بیٹے تھے جو توحید کے علمبردار تھے۔ اگر ان کی طرف بھی منسوب کرنا تھا تو پھر ہمیں محمدی کہنا چاہیے تھا، باقی تو نہیں کہتے۔ لیکن انگریز نے یہ سازش اس لیے کی کہ بر صغیر کے رہنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ جو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ در حقیقت غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ چنانچہ کئی کتابیں لکھوائی گئی اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کہہ کر۔ مثلا بدایوں کے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی جامع الشواہد بإخراج الوہابیین عن المساجد، کہ وہابیوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اور اگر کوئی آ جائے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ایوب قادری نے کتاب لکھی تحریک آزادی 1857، اس کے اندر اس نے یہ اعتراف کیا کہ انگریزوں نے وہابیوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلوائی اور جن لوگوں نے ایسی کتابیں اور رسالے لکھے ان کو بڑے بڑے وظیفے دیے گئے، بڑی بڑی رپورٹ دی گئی، جگیریں دی گئی۔ خود انگریز مصنف ڈبلیو ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر، اس کی ایک کتاب ہے آور انڈین مسلمان، جس کا ترجمہ ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ہوا، کئی بار چھپ چکی۔ اس میں اس انگریز مصنف نے یہ کہا کہ وہابی اپنے آپ کو ذہن میں ٹیکا لگوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن انگریز کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ جس شخص کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہابی ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا جاتا یا کالا پانی کی سزا دے دی جاتی اسے، یا پھر اگر واقعہ اگر وہ متحرک ہوتا تو اس کو پھانسی میں لٹکا دیا جاتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، انگریزوں نے لکھی، ولیم ولسن ہنٹر کی ساری کتاب اسی موضوع پر۔ جے اسمتھ نے 2 کتابیں لکھی، اسلامک ماڈرن ہسٹری ان انڈیا اور ہسٹری آف اسلام ان انڈیا، ان کے اندر یہ چیزیں لکھی۔ ایک کتاب پٹنہ یونیورسٹی کے اندر تھیسس لکھا گیا پی ایچ ڈی کا، دی وہابی موومنٹ، ڈاکٹر قیام الدین نے وہ تھیسس لکھا۔ بعد میں نفیس اکیڈمی کراچی نے اس کا اردو میں ترجمہ کروا کے وہابی تحریک کے نام سے چھایا۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود۔ ایک انگریز خاتون ماریا نے ڈائری لکھی، ماریاز ڈائری کے نام سے، جس کا ترجمہ مادام
مسلم لیگ قائم کی تھی 1906 کے اندر، یہ تینوں کی تینوں اہل حدیث، بلکہ نواب محسن اللہ کی تو ایک کتاب ہے تقریر کے رات کے اندر جو علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی. حضرات میں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کورونا سے چند ماہ پہلے گیا تھا برطانیہ. وہاں ایک دوست نے مجھے ایک ہندو مسلم کی کتاب دی فلیٹ موومنٹ کے بارے میں، جو میں نے لا کر اپنی بیٹی سے اس کا اردو میں ترجمہ کروایا ہے. بڑی بڑی ہے کتابیں. جب بھٹو صاحب نے ولی خان کو قید کر دیا اور ضیاء الحق نے آ کر بھٹو صاحب کا تختہ الٹا، تو اس کے بعد ولی خان 6 مہینے کے لیے برطانیہ گئے. وہاں سے واپس آئے. نواب دار رسول اللہ خان کی بیٹھک میں علامہ صاحب کے ساتھ وہاں گیا. ولی خان نے یہ کہا، علامہ صاحب جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ دلائیں. کہتا ہے میں برطانیہ کی کئی لائبریریوں کے اندر گیا کہ یہاں جو تحریکیں اٹھی تھی آزادی کی، ان کے بارے میں کچھ معلومات لوں. میں جس فائل کو بولتا تھا، میں جس کتاب کو دیکھتا تھا، اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ انگریز کو اگر کسی نے لوہے کے جنے چھپائے تو وہ وہابی ملا گئی. بدنام کیا گیا وہابیوں. چنانچہ اس کے بعد پھر مولانا ابو سید محمد صاحب مداوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ریٹ کی ہائی کورٹ کے اندر کہ جو ہمارا اصل نام ہے وہ ہی آ جائے. ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کا یہ میں آپ کے سامنے ہمارے لوگوں نے کہا ہم وہابی اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کہتے وہابی تو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ تو ہماری نسبت نہیں، لیکن اس وہاب کے ساتھ تو ہماری نسبت ہے. اس لیے تانے کے بعد جواب دیا کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان کا. یہ جوابی، ورنہ وہابی تحریک کے ساتھ اہل حدیث کا کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے حدیث ہے. اور حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اعمال کو. اور حدیث کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب. دیکھیے حدیث کا لفظ ایک ہستی پر جا کے جمع ہوتا ہے، اور وہ ہستی کسی اور کی نہیں، وہ ہستی آمنہ کے نام کی ہے، مکہ کے قبر یتیم کی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہے، نبیوں کے امام کی ہے، رسولوں کے سردار کی ہے. ان کی ذات پہ جا کر دونوں حدیثیں جمع ہوتی ہیں. ایک قرآن خود اللہ رب العزت نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ، اور خیر الحدیث کلام. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن. اما عائشہ صدیقہ، صادقہ مصدقہ، طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے نہیں، ایک فرد نے نہیں، کئی افراد نے سوال کیا. سوال ایک ہی طرح کا تھا، چنانچہ اماں نے جواب بھی ایک ہی طرح کا تھا. انہوں نے پوچھا اماں سونے کے خلاف کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی، آپ کی مدباش کیا تھی، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کا انداز حیات کیا تھا. تو اماں نے ایک ہی بات کہا، بیٹا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے. کہا پڑھتے؟ کہا پھر جو کچھ قرآن میں تھا اگر اس کی کوئی مجسم تفسیر تھا تو سونا نہیں ہے. اللہ کی حدیث کی اللہ کے رسول کی ذات میں آتے، اور اللہ کے رسول کی حیات تو ہے ہی نہیں. جو اس حدیث کو تھامتا ہے اس کا حدیث کہا جاتا ہے. جس کا وقت ماہ نظر، جس کے وقت نظر
جو یہ مانتا ہے، جو جانتا ہے، جو یہ کہتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، اعلان ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی ذات جیسی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ دوسرے لوگ، میں تو سب کو کہتا ہوں جو یہ بات کہتا ہے وہ اہل حدیث، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے مسئلے شاشی اٹھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے مطابق قیاس کو مقدم کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں سب سے زیادہ حدیثیں تو ابو ہریرہ سے روایت، سب سے زیادہ حدیثیں تو حضرت انس سے روایت، یہ وہ دو صحابی ہیں جو کثیر الروایات ہیں۔ اگر ان کی روایات اور ان کی حدیث کو چھوڑ کر قیاس کو مقدم جانا جائے گا تو پھر حدیث سے کیا کرنا؟ میں نے پڑھا اصول ترجیح کو، اس کے صفحہ 28 اور 29 پر یہ بحث میں نے پڑھی، اور یہی بحث ابو زید طبوسی کی کتاب تحسیس النظر کے صفحہ 62 میں نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کل آیت وکل حدیث تخالف قول اصحابنا تحمل علی الترتیب والنسب، کہ اگر کوئی آیت بھی، کوئی حدیث بھی ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے تو جان لینا یا منسوخ ہو چکی ہے یا موجود۔ اب مجھے بتائیں، جب میں ایسی باتیں پڑھتا تو بحیثیت مسلم کیا کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑتا؟ حضرات، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلم ہیں، میں ایک طالب علم، میں چاہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ میری بات میں کچھ نہ کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم ہیں مسلم، مسلم ہونے کے باوجود ہم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ ایسا سوال یہ ہے، اور یہ اہل حدیث کہلانا کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ ہے اس کا سوال، اور کسی کو سمجھنے کی ضرورت میں نے اس موضوع پر جو کتاب ہے میں نے آج پیش کی ہے 1982 میں لکھی تھی میں۔ دیکھیے، مولانا تدریس کاندھلوی دیوبندی عالم ہے بہت بڑے، ان کی کتاب ہے اتحاد و تکلیف، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے صحابہ اہل حدیث، مطلب یہ کہ صحابہ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہو گزرے، تذکرۃ الحفاظ میں ان کے بارے میں ایک قول ہے، اور یہ وہ تابعی تھے جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی، 500 صحابہ، اور ان سے دین کا علم سیکھا تھا، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث۔ وہ کہتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں الفاظ لو اب مجھے بتائیں، ایک تابعی جس نے 500 صحابہ سے حدیث سیکھی، اگر وہ کسی حدیث کی تصدیق کے لیے رابطہ کرے گا تو کس سے کرے گا؟ 500 صحابہ سے جس نے اللہ کے رسول کی حدیث سیکھی، کسی حدیث کے بارے میں تصدیق کے لیے وہ کتنے پاس جائے گا؟ صحابہ کرام کے پاس۔ تو پھر حضرت امام شافعی نے جو اہل حدیث کا ہے کس کو کہا ہے؟ صحابہ کرام،
محدثین نے کہا، حضرت امام علی المدینی نے کہا، یحییٰ بن معین نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، سفیان ثوری نے کہا کہ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو ہم نہیں جانتے اور کون۔ الملائکۃ حراس اہل السماء و اہل الحدیث حراس اہل الارض، کہ آسمانوں پہ پہرہ داری اگر کسی کی ہے اللہ کے معاملات کے حوالے سے فرشتے، اور زمین پر اگر اللہ کے دین کے کوئی محافظ ہے تو اہل محدثین کے حوالے سے حدیث کے ساتھ حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے کو اہل حدیث میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے وہ کوئی بھی کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا، جو حدیث سے محبت کرتا ہے، حدیث والے سے محبت کرتا ہے، میرے نزدیک اہل حدیث۔ حضرات، مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر تھے، شیراوالا مسجد ان کی مسجد ہے، وہاں سے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے امیر بھی رہے ہیں، سرپرست بھی رہے، وہ باقاعدہ ان کے شاگرد تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری نے خود بہت بڑے عالم تھے، اس کے باوجود ساری زندگی عید کی نماز غزنوی بزرگوں کے پیچھے مٹہ پارک کے اندر ادا کی۔ سید عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں الگ عید کا مصلی قائم نہیں کر سکتا۔ اور وہ ہے مولانا احمد علی لاہوری جنہوں نے اپنی مسجد کے اندر رات کے پچھلے پہر ایک نوجوان کو دیکھا تہجد پڑھتے ہوئے، تو کہا بیٹا شادی کرو گے؟ کہا جی کر لیں گے۔ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، اور جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ مولانا عبد المجید سودھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیٹی نے ایک بار جا کر کہا ابا جی میرے میاں کہتے ہیں رفع الیدین کیا کرو، کہنے لگے بیٹی کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا، ایک شوہر کی اطاعت۔ حضرات، ان کی کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں قادری ہوں، حنفی ہوں، اہل حدیث نہ قادری ہے نہ حنفی ہے، 40 سال سے وہ میرے پاس میری مسجد میں آ رہے ہیں، میں ان کو پکا مسلمان مانتا ہوں۔ مولانا مفتی کفایت اللہ نے اپنی کتاب کفایت المفتی کے اندر لکھا کہ نزی اور فقہی طور پر 4 مذاہب تو ہیں ہی ہیں، 5 میں اہل حدیث ہے، اور جس طرح وہ پہلے اہل سنت والجماعت ہے اسی طرح اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ یہی بات مولانا رشید احمد لدھیانوی نے احسن الفتاوی کے اندر لکھی۔ حضرات، تراجم علماء حدیث مولانا امام خان نشابوری نے کتاب مرتب کی، اس کا مقدمہ لکھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نوجوانوں، علماء کرام، اگر کبھی فرصت ملے تو وہ مقدمہ ضرور پڑھیے گا، اس کے اندر جس طرح انہوں نے اہل حدیث کی تعریف کی، بر صغیر کے اہل حدیث۔ اور بر صغیر کے اہل حدیث کے حوالے سے یاد آ گیا کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، صحافی تھے، علامہ رشید رضا مصری۔ ان کا ایک قول ہے لولا عنایت اخواننا فی الہند بعلوم الحدیث لقضی علیہ بالزوال، اگر بر صغیر کے علماء اہل حدیث نے حدیث کی کتابوں پر کام نہ کیا ہوتا تو حدیث کے علوم کو زوال آ سکتا تھا۔ تحفۃ الحافظی کس نے لکھی؟ غایت المقصود کس نے لکھی؟ عون المعبود کس نے لکھی؟ کس نے بر صغیر کے اندر حدیث کے علوم کو رواج دیا؟ میں کہتا ہوں آپ پڑھیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس کا 7واں باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، آپ کو پتا چلے گا کہ اہل حدیث کہلانے کی بنیاد کیا ہے۔ سنیے، سارے مسلمان ہیں،
ہم بھی مسلم ہیں الحمدللہ، ہمارا اصل نام مسلم ہے، مسلم مسلم۔ اہل حدیث ہمارا صفاتی نام ہے، مطلب یہ حدیث سے محبت کرنے والے، حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا ماننے والے۔ اور یہ کیوں مشہور ہوا؟ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ جب فتوحات بڑھی، لوگوں کے پاس حدیث کے علوم کی کمی ہو گئی، وہ اپنی رائے اور قیاس سے فتوے دینے لگے، دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہر فتویٰ قرآن اور حدیث کے مطابق دیتا تھا، اس کو اہل الحدیث کہا جانے لگا، اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ اس وقت یہ پہچان قائم، کہا اہل الحدیث کا مرکز حجاز مقدس ہے، اور اہل الرائے والقیاس کا مرکز کوفہ و بغداد عراق کا علاقہ ہے۔ یہی بات علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی، یہی بات شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی۔ اور صرف وہیں تک بات نہیں ہے حضرات، ایک طالب علم سے نئے حوالے بھی سنیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے ایک تصوف کی کتاب شائع ہوئی، لاہور کے الفیصل نے اس کو شائع کیا، مرآت الاسرار۔ وہ شاہ جہاں کے دور کے اندر فارسی میں لکھی گئی، لکھنے والے کا نام تھا عبد الرحمن چشتی، اور اس نے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاب میں حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیری کے باطنی اشارے کی وجہ سے لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر یہی بات اس نے نقل کی جو میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کی ہے۔ اس نے کہا کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر دین کی باتیں کرتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور ایک وہ تھا جو رائے اور قیاس کے مطابق کام کرتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن چشتی نے لکھی فارسی کے اندر، اس کا اردو ترجمہ کتاب الفیصل بک کارنر جو ہے اردو بازار کے اندر مکتبہ اسلامیہ کے سامنے ہے، بالکل وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی سی کتاب مرآت الاسرار۔ صرف یہی نہیں، شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک اور بزرگ تھے، رکن الدولہ علاء الدولہ سمنانی، ان کی تفسیر کی کتاب تھی جواہر التفسیر، اس میں صراط مستقیم کی تفسیر کے اندر اس نے اپنی ایک اور کتاب العروۃ الوثقی کی بحث دوم اور بحث سوم کا حوالہ دے کر لکھا۔ ملل والنحل کی بحث کے اندر اس نے بھی یہی لکھا کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک رائے اور قیاس سے کام لینے والا، ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا۔ جو قرآن اور حدیث سے، یہ اس نے لکھا، رکن الدولہ علاء الدولہ سمنانی۔ صرف یہی نہیں، جماعت اسلامی کا ایک مکتبہ ہے اسلامہ پبلیکیشن، اس نے ایک مصری عالم راغب طباغ کی کتاب تاریخ علوم و افکار اسلامی 2 جلدوں کے اندر شائع کی ہے، اس کے اندر بھی یہ تفصیل موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، یہ وجہ تھی اہل حدیث کہلانے کی، یہ ایک شناخت ہے، یہ ایک صفتی نام ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو اہمیت دے کر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ اگر کوئی شخص اہل حدیث کہلاتا ہے، قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، حدیث والے سونے مدینے والے کو نہیں مانتا، ان کی ذات کو اپنے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت قرار نہیں دیتا، لاکھ اہل حدیث کہلائے میں اسے اہل حدیث نہیں مانتا۔ اور اگر کوئی شخص اہل حدیث نہیں کہلاتا، صرف مسلم ہے، لیکن وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ اہل حدیث۔ اس میں الجھنے کی کوئی بات نہیں۔ بر صغیر کے اندر اہل حدیث نے ہر تحریک کے اندر حصہ لیا ہے، جو بھی اعلاء کلمت اللہ کی تحریک تھی، جو بھی احیاء سنت کی تحریک تھی، اور احیاء سنت کے حوالے سے سنیں، ایک جسٹس تھے، جسٹس امیر علی، ان کی ایک کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام،
جس کا اردو میں ترجمہ ہوا روح اسلام کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو تحریک اٹھی تھی مجاہدین کی، جس کو وہابی تحریک کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے دل کے اندرون سے اٹھی تھی، اور یہ اس لیے اٹھی تھی کہ جو بدعات اور شرک مسلمانوں کے اندر در آیا ہے اس سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے. حضرات، اہل حدیث ہر دور کے اندر اہل حدیثوں نے کام کیا ہے. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ادھار کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ نتیا گلی، جلگا گلی وغیرہ 87 گاؤں ہیں، ان کو گلیات کہا جاتا ہے. میں جب پہلی بار وہاں گیا تو میں نے ایک بابا جی کو بلوایا. میں کہا بابا جی آپ اہل حدیث کس طرح ہوئے؟ کہنے لگے جی ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے. وہ بوریوں میں سوکھی روٹیاں بھر کے وہاں سے لے کر آئے تھے، دہلی وغیرہ سے، جہاد کے لیے آئے تھے. تو کہنے لگے جب انہوں نے نمازیں پڑھی نا تو ہم نے ان سے کہا جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. انہوں نے کہا تم اہل حدیث ہو جاؤ. کہتے مسائل بعد میں پتہ چلا، ہم ان کے کہنے پہ اہل حدیث ہو گئے.